کانفلکٹ مینجمنٹ کی کوئی ایسی ٹیکنیکس موجود ہیں ریسرچ میں یا لٹریچر میں، یعنی کوئی اسٹریٹجیز جن کی مدد سے کانفلکٹ کو ہینڈل کرنا پاسبل ہو ایک ایسے انداز میں کہ جس سے کہ ہم ایک پازیٹیو آؤٹ کم حاصل کر سکیں، پروڈکٹیوٹی کو انہانس کر سکیں، آپ کی ٹیم کی ڈیولپمنٹ اس سے بہتر طور پہ ہو سکے، یا نہیں کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی ہمارے پاس؟ تو لکیلی اسکالرز ہیو ڈن سرٹن کائنڈ آف ورک جس سے کہ ہمارے پاس ایسی سرٹن اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں، موجود ہیں، جن کے ذریعے سے کہ ہم کانفلکٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. بٹ ریممبر کہ جس بھی اسٹریٹجی کو آپ اپنائیں، جس کو بھی آپ سمجھیں کہ اپروپریٹ ہے، اس کو لنک کرنا ہے آپ نے، اس کو انالیسس کر کے آپ نے یوز کرنا ہے کہ کس طرح کی کانفلکٹ کو آپ ہینڈل کرنے جا رہے ہیں، کون سی ٹائپ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی وجہ، اس کا سورس کیا ہے، تو ہی آپ کی اسٹریٹجی بھی بہتر ہو سکتی ہے. کچھ ایسی ٹیکنیکس میں سے نمبر 1 پر ہے جس کو کہ ہم فورسنگ یا کمپیٹنگ کے نام سے جانتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریزیلینس فیکٹر کسی بھی انڈیویجول کا انڈر ڈسکشن ہوتا ہے. وہ ریزیلینس فیکٹر کی وجہ سے آپ کانفلکٹ کو جب اس طرح سے مینیج کر سکیں، ایک اس طرح اسرٹیونیس کے ساتھ آپ چل سکیں کہ جس میں کہ آپ اپنی ٹیم کو یہ بتا سکیں کہ اگر یہ کانفلکٹ ایگزسٹ بھی کر رہی ہے آپ کے ویو پوائنٹ کے مطابق، وہ صحیح نہیں ہے، ان کا اوپینین کچھ اور ہے، بٹ یو ہیو ٹوٹل فیتھ ان یور پوائنٹ آف ویو اینڈ یو کوڈ کنونس دا ادر ٹیم ممبر ان سچ اے مینر کہ جس سے کہ وہ سب کے سب آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنے شروع کر دیں، اور اس میں آپ کی ان اے وے assertiveness to some extent is observable. So we call this kind of technique a forcing or competing technique. اس میں کیا ہوتا ہے کہ an individual firmly pursues own concerns despite the resistance of the other person. چاہے کچھ بھی resistance ہے، وہ اپنے point of view، اپنے interest کو، اپنے concerns کو pursue کرتے ہیں. May involve pushing one viewpoint at the expense of another or maintaining firm resistance to another person's action. آپ میں ریزیلینس فیکٹر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی ریزسٹنس کا سامنا ثابت قدمی کے ساتھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. سو آپ کا سب سے پہلے تھریش ہولڈ اپنا اسٹریس کو مینیج کرنے کا، ریزسٹنس کو ہینڈل کرنے کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ آپ اس کو فارملی اور بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے قابل ہوں، تب بھی آپ اس طرح کی اسٹریٹجی کو اپنا سکتے ہیں. اگر آپ کا اپنا اسٹریس لیول یا تھریش ہولڈ زیادہ نہیں ہے تو آپ اس میں جلدی سے اپنے آپ کو گھبراہٹ میں زیادہ مبتلا ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ میں فرمنس نہیں آ پائے گی. اس کی پاسبل ایڈوانٹیجز میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کوئک وے ہے کسی بھی کانفلکٹ کو ختم کرنے کا، کہ یو آر جسٹ ٹیلنگ یور ٹیم ممبرز دیٹ دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ دس از واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. سو اس میں گریجولی آپ کو، اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو صحیح ثابت ہو جائے تو آپ کے متعلق آپ کی ٹیم میں ٹرسٹ لیول بڑھتا جاتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک ریفرنٹ رسپیکٹ یا ریفرنٹ آپ کو پوزیشن یا رسپیکٹ حاصل ہونے لگتی ہے، ریفرنٹ پاور ملنے لگتی ہے. اٹ ڈراز رسپیکٹ وین فرم ریزسٹنس ور رسپانس ٹو این اگریشن اور ہاسٹیلٹی. اس کی لمیٹیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ اٹ میں نیگیٹیولی افیکٹ یور ریلیشن شپ ود دا اوپوننٹ ان دا لانگ رن. ان دا لانگ رن اگر اوپوننٹ آپ کا ٹیم ممبر ہے، آپ کا کولیگ ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ افیکٹ ہو سکتی ہے، بیکاز آپ نے اس کی اوپینین کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے، بلکہ اپنی اوپینین کو اس پر ایک طرح سے آپ نے ثابت کیا اور امپوز کیا ہے. ون ون سچویشن یا وہ ہے جس میں کہ آپ کمپلیٹلی کولیبریشن میں جاتے ہیں، مل جل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس میں آپ دوسرے ٹیم ممبرس کو پوری طرح سے اختیار دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ مل کر پرابلم سالونگ کرتے ہیں. اینڈ the person sees this as an opportunity to find a mutually beneficial result. آپ ایز اے مینیجر اس ریزسٹنس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ اس رکاوٹ کے ذریعے سے آپ میں ایک بہتر صلاحیت آئے گی، آپ کی ٹیم میں زیادہ بہتری آئے گی، اور آپ ایک میوچل ڈیسیژن کے ساتھ ان میں شیئر ویژن کو اسٹیبلش کر سکیں گے، ان میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کر سکیں گے. سو یو ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی. اس کے پاسبل ایڈوانٹیجز میں جو چیزیں شامل ہیں، وہ سب سے پہلے پرابلم سالونگ کی بہتر سکل ہے، کیونکہ ہر کوئی مل کر اس کو کر رہا ہے. پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ اس میں آتی ہے. بلڈز اے فاؤنڈیشن فار افیکٹو کولیبریشن ان دا فیوچر. لمیٹیشنز میں اٹ may require more time, more energy, a lot of passion and patience to handle the situation.
اینڈ اٹ مے ناٹ بی پریکٹیکل فار کوئک سولوشن. آپ کو فوری اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹو اسٹائل مے ناٹ بی یوزفل. سو یو مے ہیو ٹو گو بیک ٹو دا فرسٹ اسٹائل جس میں کہ آپ فورسنگ یا کمپیٹنگ والی اسٹریٹجی کر رہے تھے اگر آپ کو فیصلہ جلدی کرنا مقصود ہے تو.